السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویلکم بیک ٹو مائی چینل۔ تو کیسے ہیں آپ سب؟ آئی ہوپ آپ سب لوگ ٹھیک ہوں گے، خیریت سے ہوں گے۔ میں بھی ٹھیک ہوں الحمدللہ۔ تو چلیے آج ہم بنانے والے ہیں بہت ہی مزیدار بھنڈی۔ بہت ہی پیاری حدیث ہے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ دنیا کے لیے ہم 99.9% اگر کوئی اچھائی کر لے اور 1% کوئی خراب کر لے تو 99.9% چیزوں کو بھول جاتے ہیں دنیا کے لوگ، اور 1% چیز کو کوئی غلطی ہو جائے تو اسے پکڑ کر بہت لمبا کھینچتے ہیں۔ پر اللہ کے یہاں 99.9% گناہ کرے اللہ تعالیٰ، اس 1% اگر نیکی کر لے تو اللہ تعالیٰ رحمان و رحیم ہے، اس 1% نیکی کو اللہ تعالیٰ بندوں کو جنت میں ڈال دیتے ہیں صرف 1% کے لیے۔ جو ہے دنیا کے چیزوں میں مشغول ہے، دنیا کے لوگوں میں مشغول ہے، دنیا کو ہی ہم حقیقت سمجھ کر بیٹھے ہیں، کیونکہ ہم دنیا کو دیکھتے ہیں، سنتے ہیں، پر اللہ کے یہاں، اللہ کے نزدیک کن چیزوں کی اہمیت ہے ہم جاننے سے دور ہے۔ تو چلیے پیاری سی حدیث سنیے تاکہ ہمیں دنیا اور دین کو سننا اور سمجھنا آسان ہو جائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میزان اعمال میں اللہ کے نام کا وزن۔ ترجمہ۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ میری امت میں سے ایک شخص کو سارے مخلوق کے روبرو الگ نکالیں گے اور اس کے سامنے 99 دفتر کھولے جائیں گے، جن میں سے ہر دفتر کی لمبائی گویا حد نظر تک ہوگی۔ یہ دفتر اس کے اعمال نامے ہوں گے۔ پھر اس سے فرمایا جائے گا کہ تیرے جو اعمال ان دفتروں میں لکھے ہوئے ہیں، کیا ان میں سے کسی کا تجھے انکار ہے؟ کیا تیرے اعمال کی نگرانی کرنے والے اور لکھنے والے میرے فرشتوں نے تجھ پر ظلم کیا ہے اور غلط طور پر کوئی گناہ تیرے اعمال نامے میں لکھ دیے ہیں؟ وہ عرض کرے گا، نہیں پروردگار، مجھ پر کسی نے ظلم نہیں کیا ہے، بلکہ یہ سب میرے کیے ہوئے اعمال ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے، تو کیا تیرے پاس کوئی عذر ہے؟ وہ عرض کرے گا، خداوند میرے پاس کوئی عذر بھی نہیں ہے، یہاں تک کہ سوال و جواب سے خود اس شخص کو اور دوسرے لوگوں کو بھی خیال ہوگا کہ یہ بندہ اب گرفت اور عذاب سے کہاں بچ سکے گا۔ لیکن ارحم الراحمین کی رحمت کا اس طرح ظہور ہوگا کہ اللہ تعالیٰ اس شخص سے فرمائیں گے، ہاں ہمارے پاس تیرے ایک خاص نیکی بھی ہے اور آج تیرے ساتھ کوئی ظلم نہیں ہوگا اور اس نیکی کے فائدے سے تجھے محروم نہیں کیا جائے گا۔ یہ فرما کر کاغذ کا ایک پرزہ نکالا جائے گا، اس میں لکھا ہوگا، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ، اور اس بندے سے کہا جائے گا کہ اپنے اعمال کے وزن کے پاس حاضر ہو، یعنی چل کر اپنے سامنے وزن کرا۔ وہ عرض کرے گا، خداوند ان دفتروں کے سامنے پرزے کی کیا حقیقت ہے اور ان سے اس کو کیا نسبت ہے؟ یعنی میں وہاں جا کر کیا دیکھوں گا اور کیا کروں گا؟ نتیجہ تو معلوم ہی ہے۔ کہا اتنے بڑے بڑے 99 دفتر اور کہاں یہ ذرا سا پرزہ؟ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے، نہیں، تجھ پر ظلم نہیں کیا جائے گا، بلکہ پورا انصاف کیا جائے گا۔ جس پرزے کو تو معمولی اور بے وزن سمجھ رہا ہے، تیرے سامنے اس کا بھی وزن کیا جائے گا، اور آج اس کا اور اس میں لکھے ہوئے ایمانی کلمے کا وزن ظاہر ہوگا اور اس کا تجھے پورا فائدہ پہنچایا جائے گا۔ اس لیے مایوس نہ ہو اور میزان کے پاس جا کر وزن کو دیکھ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس کے بعد وہ 99 دفتر ایک پلڑے میں رکھے جائیں گے اور کاغذ کا وہ پرزہ دوسرے پلڑے میں۔ ہلکے ثابت ہوں گے وہ دفتر اور بھاری رہے گا وہ پرزہ، اور کوئی چیز بھاری نہیں ہو سکتی اللہ کے نام کے مقابلے میں۔ یہ حدیث ترمذی شریف کی ہے۔ اس کی تھوڑی تشریح سن لیتے ہیں۔ یعنی شارحین نے اس حدیث کے توجہ میں لکھا ہے کہ یہ شہادت کا وہ کلمہ ہوگا جو کفر و شرک سے نکلنے کے لیے اور ایمان و اسلام میں آنے کے لیے پہلی دفعہ دل و زبان سے پڑھا گیا ہوگا۔ قیامت میں وزن اعمال کے وقت اس کا یہ اثر ظاہر ہوگا کہ ساری عمر کے پہلے گناہ اس کے اثر سے بے وزن اور بے اثر ہو جائیں گے۔ پہلے بھی ایک حدیث گزر چکی ہے،
ان الاسلام یہدم ما کان قبلہ، یعنی اسلام قبول کرنے سے وہ سارے گناہ ختم ہو جائیں گے جو پہلی زندگی میں آدمی نے کیے ہوں گے۔ اور ایک دوسرے توجہ اس حدیث کی یہ بھی ہوگی کہ یہ معاملہ اس شخص کا ہوگا جو مدت دراز تک غفلت اور بے پرواہی سے گناہ پر گناہ کرتا رہا اور دفتر لکھے جاتے رہے، پھر اللہ نے اسے توفیق دی اور اس نے دل کی گہرائی سے اور پورے اخلاص سے اس کلمہ شہادت اور کلمہ ایمان کے ذریعے اللہ تعالیٰ کے ساتھ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اپنے ایمانی نسبت کو درست کر لیا اور اسی پر اس کو موت آ گئی۔ ماشاءاللہ، کتنی پیاری حدیث ہے، بہت ہی بہترین حدیث ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان حدیثوں کو سننے کہنے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔
اس پیاری سی حدیث کو سب تک پہنچائیے. لائک شیئر اور سبسکرائب کرنا مت بھولے تاکہ اور ویڈیوز اور پیاری سی حدیثیں آپ تک پہنچا سکوں. تو پھر ملیں گے اگلی ویڈیو میں اگلی ریسیپی کے ساتھ اور پیاری حدیثوں کے ساتھ. اللہ حافظ. دعا میں یاد رکھیے گا.